إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربنا وسعديك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله تعالى وسلم راويا عن ربه موتوا قبل أن تموتوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمده أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکہ ہے. یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکہ ہے. یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں. یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں. یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں. مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری. مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں. ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں. جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں. ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے. جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں.
جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ رہیں وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، رہیں وہ اپنوں سے غافل، رہیں وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں۔ وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا، وہ اور ہی تھا، وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا۔ ملک تو اپنی حد بالوں پر میں رہتے ہیں، ملک تو اپنی حد بالوں پر میں رہتے ہیں، وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا، ملک تو اپنی حد بالوں پر میں رہتے ہیں۔ اور 4 مصرع اور عرض کر رہا ہوں، اور اس مصرعے کا عنوان ہے مومن کامل۔ جب کوئی مومن کامل ہوتا ہے اس کا کیا مقام ہے، یہ 4 مصرعوں سے ظاہر ہے۔ جو بات سچ ہے آیا اس کو صاف صاف کرے، جو بات سچ ہے، جو بات سچ ہے آیا اس کو صاف صاف کرے، میرے مقام کی رفعت کا اعتراف کرے، میرے مقام کی رفعت کا اعتراف کرے۔ دل و نظر میں خدا کا حبیب رہتا ہے، دل و نظر میں خدا کا حبیب رہتا ہے، کہو زمانے سے آ کر میرا طواف کرے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ۔ جو بات سچ ہے آیا اس کو صاف صاف کرے، میرے مقام کی رفعت کا اعتراف کرے، دل و نظر میں خدا کا حبیب رہتا ہے، کہو زمانے سے آ کر میرا طواف کرے۔ اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ بارگاہ رسالت و علیہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ ایک بار اور حدیث صلوات پیش فرما دیں، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور نذرانے درود شریف پیش فرما دیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ نظم اور نثر کی شکل میں آپ بہت کچھ سن چکے، اب وقت جو ہے بہت نازک موڑ پہ پہنچ چکا ہے۔ یہ ایسا وقت ہے کہ آپ آدمی نہ بھی چاہے تو بھی گھڑی پہ نظر پڑ ہی جاتی ہے۔ اس لیے میں نے بھی کوئی لمبی چوڑی تقریر کا ارادہ نہیں کیا ہے، صرف چند باتیں سمجھا کر اپنے مضمون کو ختم کر دوں گا۔ میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک حدیث قدسی کو بیان کیا۔ مشہور آیت کریمہ ہے، اس کے بارے میں آپ سنتے ہی رہتے ہیں، مگر جتنا آیت ہے اس سے آگے بڑھ کے مت سوچیں۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے،
یہی تو ترجمہ کریں گے. بات تو یہیں تک ہے نا، مگر کچھ لوگ غلطی سے بات آگے بڑھا دیتے ہیں. اس میں یہ تو ہے کہ ہر ایک کو موت آنی ہے، مگر آپ نے آگے کیا بڑھایا کہ مر کر مرا رہنا. قرآن نے تو صرف یہ کہتا مرنا ہے، یہ مرا رہنا یہ کہاں سے نکالا؟ یہ قرآن کے اوپر بھی اضافہ ہو رہا. قرآن نے تو کہا موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر چکھنے کے بعد بھی زندہ ہو سکتا. جو موت کا مزہ چکھے وہ زندہ ہو سکتا کہ نہیں؟ ارے ہوگا، زندہ ہو سکتا نہیں، ہوگا. یہ تو سبھی مانتے ہیں نا کہ قبر سے سب اٹھیں گے، تو یہ سب چکھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ چکھنے کے بعد ہی تو زندہ ہو رہے ہیں نا. تو جو موت دے کر زندگی دے سکتا ہے، تو یہ کہنا کہ مرنا، اب ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مرنا تو ہے ہی ہے. اب حدیث کو سامنے رکھو، موتو قبل ان تموتو، مرنا تو ہے یہ، تو مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ. مرنا ہے نا تو مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ. کہ یہ بڑی مشکل بات ہو گئی، یہ مرنے سے پہلے کیسے مر جائیں؟ میں بتاؤں، پہلے یہ تحقیق کر تو مرتی کیا چیز ہے. مرتی کیا چیز ہے؟ آپ کے پاس روح ہے اور جسم ہے. کچھ روح کی خواہشیں ہیں، کچھ جسم کی خواہشیں، کچھ جسم کی آرزویں ہیں، کچھ روح کی آرزویں. تو روح الگ، جسم ایک الگ چیز. اب مجھے یہ بتاؤ، روح مرتی ہے یا جسم؟ اور یہ بتانا آسان ہے کہ آپ غسل روح کو دیتے ہیں یا جسم کو، اور کاندھے پہ روح لے کے جاتے ہیں یا جسم، اور قبر میں روح کو دفن کرتے ہیں کہ جسم کو، اور دعائے مغفرت روح کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں یا جسم کو. کیا مطلب؟ تو مرتا جسم ہے نا، روح تو نہیں مرتی، روح نہیں مرتی. اور سنو، روح ہی تو سب کچھ ہے، جسم اس کا ذریعہ تھا. دیکھنے والی چیز روح، سننے والی چیز روح، بولنے والی چیز روح، سوچنے والی چیز روح، تصرف کرنے والی چیز روح. یہ اور بات ہے جب ہمارے جسم میں تھی تو دیکھنے کا ذریعہ آنکھ، سننے کا ذریعہ کان، بولنے کا ذریعہ زبان، اور دوسرے کام کا ذریعہ ہاتھ پا. تو یہ تو اس کے ہتھیار تھے نا، یہ تو اس کے ہتھیار تھے. مگر سننے دیکھنے والی چیز نکل گئی، سننے دیکھنے والی چیز نکل گئی. جب اندر تھی تو مجبور تھی کہ صرف کان سے سنے، جب اندر تھی تو مجبور تھی صرف آنکھ سے دیکھے. اب نکل گئی، جدھر چاہے دیکھے، جس کی چاہے سنے. صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہی لوگ سمجھ لیں تو بہت بات سمجھ میں آ جائے. ہم اگر بلاتے ہیں تو سننے والی چیز تو سن رہی ہے، جو سننے والی چیز ہے وہ سن رہی ہے. ارے وہ روح کہیں بھی ہو سنتی ہے، روح کہیں بھی ہو. ارے عالم برزخ میں کہیں ہوگی نا، عالم برزخ میں کہیں ہوگی، جہاں بھی ہو وہاں سنتی ہے، جہاں ہو وہاں سنتی ہے. آپ قبر کے سامنے کھڑے ہوں، وہ عالم برزخ میں جہاں بھی ہوگی وہیں سے دیکھے گی.
وہیں سے دیکھے گی، اور جو یہاں آپ بولیں گے وہ وہیں سے سنے گی، اس لیے کہ قرب و بعد کی پابندیاں اس وقت تھی جب وہ عالم خلق کے اندر قید تھی، اب وہ عالم امر کی چیز ہے، وہ عالم امر کی چیز ہے، وہ مقید نہیں ہے۔ طائر جب پنجڑے میں تھا مجبور تھا، پنجڑے سے نکل چکا ہے، اب فضائیں اسے مجبور نہیں کر سکتی، پنجڑے سے نکل چکا ہے۔ ذرا سا آپ دیکھو تو جو روح نکلتی ہے تو طاقت اس کی کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے، طاقت اس کی کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے۔ تعجب کی بات ہے، جس کی طاقت کم ہو اس کا سننا مانو، اور جس کی طاقت بڑھ جائے، جس کی طاقت بڑھ جائے اس کے سننے میں شک و شبہ کرو۔ سوچنے کی بات ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ روح کا اس کا کوئی مقام ہوگا۔ یہاں میں اکثر پوچھ لیا کرتا ہوں کہ ایک بات بتاؤ، روح رکھی کہاں جائے گی؟ تو آپ کہیں گے جس کا جیسا مقام، جیسا عمل اس کی شان کے لائق۔ تو روح جہاں رکھی جائے گی، عالم برزخ، کچھ چھوٹا بس سمجھ، شکم مادر کے سامنے یہ دنیا کتنی بڑی، تو عالم برزخ کے سامنے یہ دنیا شکم مادر، اب کتنا بڑا عالم برزخ۔ اب وہاں جس کی شان، اس میں اسفل السافلین بھی وہی ہے، اعلی الین بھی وہی ہے، جس کی جیسی شان اس کو وہاں رکھا گیا۔ تو اب میں کبھی پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ جب نبی کی روح نکلی ہوگی تو عالم برزخ میں کہاں رکھا گیا؟ اب کوئی نبی کے روح کے لائق مقام تلاش کرو، نبی کے روح کے لائق مقام تلاش کرو۔ اگر آپ کہیں گے عرش اعظم، ہم کہیں گے وہاں تو نبی کے قدم پہنچے۔ آپ کہو گے جنت، جنت میں تو نبی کے غلام رہیں گے۔ میں نبی کے روح کے لائق چیز تلاش کروا رہا ہوں۔ اور سنو، نبی کی روح کو تو جانے دو، نبی اس وقت جہاں آرام فرما رہے ہیں اور زمین کا جو حصہ جس میں رسول سے لگا ہوا ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ زمین کا وہ حصہ جو جس میں رسول سے لگا ہے، جزوے رسول نہیں ہے، وہ جزوے رسول نہیں ہے، جس میں رسول سے لگا ہوا ہے وہ عرش سے بھی افضل اور کعبہ سے افضل۔ تو اب بتاؤ، خاک کے وہ ذرے جو بشریت مصطفیٰ کا جز بن گئے، ان کا کیا مقام، اور پھر روح مصطفیٰ کا کیا مقام؟ اب اس روح کے لیے تلاش کرو، عالم برزخ میں کوئی جگہ ہے جہاں اس روح کو رکھا جائے؟ اس روح کو رکھا جائے ہے کوئی عالم برزخ میں؟ جب یہ بات کہو گے، اگر فرشتے یہ سوال کر لیتے تو تعجب نہیں کہ وہاں ان کو جواب بھی مل جاتا، کیا ہے فرشتوں، اس روح کے مناسب وہی جگہ ہے جہاں سے نکالی گئی ہے، جہاں سے نکالی گئی ہے، اس روح کے مناسب وہی جگہ ہے۔ روح محمدی کے لائق صرف جسم محمدی، روح محمدی کے لائق صرف جسم محمدی ہے، تو اس روح کو اس جسم میں پلٹا دو، اس جسم میں پلٹا دو، جبھی تو نبی کی جسمانی زندگی ہے، نبی کی حقیقی جسمانی زندگی ہے جس میں تعویل و توہم کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ تو نبی کا جسم میں جب روح پہنچ گئی تو پہلے سنتی تھی، اب نہیں سنے گی۔ ایک بات اور بتاؤ، میں ایک دلیل دوں، مردے کو نہیں آواز دینا چاہیے، مردے کو نہیں پکارنا چاہیے، مردے کو نہیں پکارنا چاہیے۔ پتہ نہیں قرآن کیا پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں۔ وہ مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں، کہ حضرت ابراہیم نے بارگاہ خداوندی میں معروضہ پیش کیا تھا کہ اے اللہ، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تو مردے کو کیسے زندہ کرتا۔ مشہور چیز۔ تو حکم الہی ہوا کہ اچھا، کیا تمہیں اطمینان نہیں، ایمان نہیں؟ کہنے ایمان تو ہے مگر اطمینان۔
ایمان کے اوپر ایک درجہ ہوتا ہے، ایک علم الیقین کے اوپر عین الیقین، عین الیقین، وہ علم الیقین کے اوپر دلائل سے جو بات آپ یقین کریں دلائل کی روشنی میں وہ علم الیقین ہے، مشاہدے سے یقین کریں عین الیقین ہے، اور خود اسی میں گم ہو جائیں یہ حق الیقین ہے۔ دلائل کی روشنی میں آپ نے سمجھا آگ جلاتی ہے یہ علم الیقین ہے، دیکھ لیا جلا رہی ہے یہ عین الیقین ہے، خود جا کے جل گئے یہ حق الیقین ہے۔ اور ہمارا مست قلندر کہا کرتا تھا کہ حضرت ایک چوتھا بھی ہے، کہا وہ کیا؟ کہا ڈھلم الیقین، وہ یقین کے کسی درجے پہ نہیں ہوتا۔ دیکھا آپ نے اطمینان کا اچھا ایسا ہے، 4 پرندوں کو تم اپنے سے مانوس کر لو، کر لیا، اب اسے ذبح کر ڈالو، چلو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا، اچھا سب ملا لو، ملا کر کے مختلف چٹانوں پہ رکھ دو، یہ ہو گیا۔ تو اب یہ مردہ ہوا کہ نہیں؟ جس کو انہوں نے ذبح کیا وہ مردہ ہوا کہ نہیں؟ ارے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے صاحب اس کے، اور ہر جس کو انہوں نے رکھ دیا۔ اور حضرت ابراہیم سے خدا ارشاد فرماتا ثم ادعوهن یاتینک سعیا، اے ابراہیم ان کو بلاؤ، تو یا کہہ کے ہی تو بلائیں گے، اے ابراہیم ان کو بلاؤ یہ تمہارے پاس دوڑتی ہوئی آئیں گی۔ اب یہ پوچھو کہ مردے کو بلا رہے کہ زندے کو؟ مردے کو بلا رہے کہ زندے کو؟ مردے کو بلا رہے۔ اب بتاؤ مردہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ مردہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ اگر نہیں سنتا تو بلانے کا حکم دینا عبث ہے۔ یہ خدا نے حکم دیا ہے بلاؤ، خدا نے حکم دیا ہے بلاؤ، یعنی خدا بھی کہہ رہا ہے کہ مردہ سنتا ہے، مردہ سنتا ہے۔ اور یار بات یہ ہے کہ جسم کو نہیں سنانا ہے، روح کو سنانا ہے، روح کو سنانا ہے۔ مردہ سنتا ہے، اور پھر حضرت ابراہیم بلاتے ہیں تو دوڑ کر پرندے آ جاتے ہیں۔ میں اس مقام پر یہ سوچتا تھا حضرت ابراہیم نے تو خدا سے پوچھا تھا کہ خدا تو بتا دے تو مردے کو کیسے زندہ کرتا، اور خدا نے حضرت ابراہیم سے کہا تو بولا، تو بولا کیا بتایا ابراہیم تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں؟ میں تمہاری آواز میں تمہاری زبان میں وہ برکت نہ دے دوں کہ تو بلائے تو مردہ زندہ ہو جائے؟ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد کما تحب صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد شیخ الاسلام صلی اللہ علیہ نبی المی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب ایک بات بتاؤ، انصاف سے بتاؤ، بات وہی چل رہی تھی کہ مرتی کیا چیز ہے؟ مرنے والی چیز ہے جسم، جسم سے روح نکلتی ہے نا، تو مرنے والی چیز جو ہے وہ جسم ہے۔ جسم کی آرزویں مرتی ہیں، جسم کی خواہشات مرتی ہیں، پھر جسم وہ جو پڑا ہوا ہے نہ بھوک کی شکایت کر پاتا ہے، نہ پیاس کا واویلا کرتا ہے، نہ کچھ مانگ پاتا ہے، نہ کسی خواہش کا اظہار کر سکتا ہے۔ دنیاوی خواہش میں یہ ہم لگے ہوئے ہیں، یہ ہماری جسمانی خواہشیں جتنی ہیں اس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہمارا جسم چاہتا ہے، نفسانی خواہشات ہیں، اور یہ سب چیزیں مرنے والی ہیں۔ جب روح نکلے گی سب مرنے والی ہیں، تو کہتے موتو قبل ان تموتو، جو چیز مرنے والی ہے اسے پہلے ہی مار دو، اسے پہلے ہی مار دو۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد کما تحب ان تصلی علیہ۔ بزرگان دین نے یہی نسخہ استعمال کیا، یہی استعمال کیا کہ جسے آخر میں مرنا ہے اسے ہم کیوں نہ پہلے ہی مار دیں، نفس کو مار دیں، نفسانیت کو مار دیں، اس
کی آرزوؤں کو مار دے، اس کی خواہشات کو مار دے، اور جب سب کچھ مر جائے گا تو ہمارے جسم کے اندر روح ہوگی، روحانیت ہوگی، روح کا غلبہ ہوگا، روح کی سلطنت ہوگی، پورا جسم روحانی ہوگا، ہمارے جسم میں مرنے والی کوئی چیز نہ ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو جو چیز بعد میں مرنے ہی والی ہے پہلے ہی مار دو، اسے پہلے ہی مار دو، پھر کوئی چیز رہے گی ہی نہیں، کوئی چیز رہے گی ہی نہیں۔ اسی لیے بزرگان دین یہی سب کچھ مار دیتے ہیں، یہی سب جو یہی مار دیتے ہیں وہ یہاں بھی زندہ رہتے ہیں، وہاں بھی زندہ رہتے ہیں، ان کو موت آتی ہی نہیں، وہ صرف موت کا ذائقہ چکھتے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ کیا ضروری ہے کسی کو ذائقہ اچھا لگے؟ کسی کا مزاج خراب ہونا تو میٹھا اچھا نہیں لگتا، میدا خراب ہو تو کھچڑا اچھا نہیں لگتا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سبھی کو ایک طرح کا ذائقہ ملے، کھانے کا ذائقہ سب کو ایک طرح ملے، اور انہوں نے موت کو خوش ذائقہ بنا دیا۔ موت میں بھی ایسا ذائقہ کہ جس کے تصور سے آپ کا منہ خراب ہو جائے۔ ابھی میں کہوں کہ موت میں بڑا ذائقہ ہے کوئی تیار چکھنے کو؟ ذائقہ، مگر انہوں نے ذائقہ، اس ذائقے کا بتاؤں کیسا ذائقہ ان کو ملتا ہے، موت سے کیسا ذائقہ ملتا ہے۔ حضرت امام علی مقام نے جب اپنے بھتیجے حضرت قاسم سے پوچھا، وہ کب آئے تھے؟ اجازت لینے کی، ہم کو بھی اب میدان جہاد میں جانے دیجیے۔ تو انہوں نے کہا بیٹے یہ بتاؤ تم موت کو سمجھتے کیا؟ یہ حسین کے گھر کا بچہ، حسین کے گھر کا بچہ، ظاہر ہے یہ ذائقہ باپ دادا ہی سے اسے ملا ہوگا۔ حسین کہتے ہیں بیٹے یہ بتاؤ تم موت کو سمجھتے کیوں؟ الفاظ سنو، احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا، شہد سے زیادہ میٹھا یہ وہی کہہ سکتا ہے جو اپنے نفس کو مار چکا، جسمانی خواہشات ختم ہو چکی ہوں، وہی یہ کہہ سکتا ہے۔ اسے ذائقہ مل رہا ہے، اس کو ذائقہ مل رہا۔ مگر دوستو نفس کو مارنا یہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ نفس کی اعانت میں شیطان ہر وقت لگا رہتا ہے، شیطان ہمیشہ مدد پہنچاتا ہے، نفس نہ بھی بلائے تو بھی وہ آ جاتا ہے۔ شیطان کے آنے کے لیے بلانے کی بھی ضرورت نہیں کہ نفس فریاد کرے المدد یا ابلیس، اس کے کہنے کی ضرورت نہیں، وہ فوراً ہی آ جاتا ہے، فوراً آ جاتا ہے۔ ذرا سا دیکھیے تو وہاں پر یہ اچھا ابلیس بھی بڑا چالاک، اس نے بھی یہ سوچا کہ نفس کی مدد کے لیے تو ہم تو جا رہے ہیں، مگر کہیں عقل بھی اپنے مددگار کو بلا لے تو؟ نفس بھی ہے اور عقل بھی ہے نا، دونوں کمزور نہیں ہیں۔ عقل تنہا پڑ گئی، نفس کے ساتھ شیطان بھی شریک ہو گیا، کہیں عقل نے بھی اپنے مددگاروں کو بلا لیا تو کیا ہوگا؟ اس لیے کہ ہمیشہ عقل کے جو مددگار ہیں شیطان ان سے گھبراتا، عقل کے مددگاروں میں سے تو ایسے بھی ہوئے ہیں کہ وہ آتے ہیں تو شیطان راستہ بدل دیتا۔ عقل کے مددگار بڑے زوردار ہیں، وہ بھی کمزور نہیں ہیں، انہوں نے نفس کو ایسا مار دیا کہ وہ بھی کل عقل بن گئے، عقل کل بن گئے۔ اب اس نے سوچا کہیں یہ عقل کے مددگاروں کو، عقل اپنے مددگاروں کو نہ بلا لے، تو شیطان آیا تو ایک فتویٰ جھاڑتا ہوا آیا کہ غیر خدا کو بلانا شرک ہے، غیر خدا کو بلانا شرک ہے، غیر خدا۔ عقل کو دھوکہ دے رہا ہے، خود مدد کے لیے آ رہا ہے، عقل کو دھوکہ دے رہا ہے، خود مدد کو لیے آ رہا ہے۔ ذرا سا دیکھو کتنا بڑا فریب دے رہا ہے، مگر جس عقل پر خدا کی رحمتیں ہوں وہ اس دھوکے میں نہیں آ سکتی۔
نہیں آ سکتی، تو نفس بھی بڑا مضبوط ہے، اس کے مارنے والے بھی بڑے اونچے درجے کے لوگ ہیں۔ میں اس سلسلے میں سبق آموز کچھ واقعات پیش کروں کہ نفس کا مارنا آسان نہیں۔ ایک تو ہمارے ہی علاقے کا ایک واقعہ تھا، ٹانڈی ہی کا ایک شاہ صاحب تھے، اور وہ شاہ صاحب گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے، اور عجیب بولی بول رہے تھے۔ لوگ بہت حیران تھے کہ شاہ صاحب کیا بک رہے، کہتے کیا تھے، نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، میں تیرا کہنا کیوں مانوں۔ اب یہ بات بڑی خراب تھی نا۔ اتفاق سے مولانا قاضی شمس الدین صاحب علیہ رحمت الرضوان منظر حق میں وہاں شیخ الحدیث تھے، ان کے کانوں تک بات پہنچائی، ایک شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ تو علماء جو ہوتے ہیں وہ جلدی سے فتویٰ نہیں دے دیتے، یہ تو جاہل لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، سمجھا؟ جاہلوں کا عجیب عالم ہے، فتویٰ دینے میں جلدی کرتے ہیں اور غلطی کرتے ہیں تو توبہ نہیں کرتے۔ سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلي صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو انہوں نے کہا بھی شاہ صاحب جب کبھی ادھر سے گزرے تو میرے پاس لانا، جب کبھی گزرے تو میرے پاس لانا۔ جناب والا خیر لے آئے، ادھر سے گزرے تو کہا کہ مولانا آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب بڑے ادب کے ساتھ مولانا کی خدمت میں گئے، اب بڑی یہ دانائی سمجھداری کی باتیں، علیک سلیک آرام سے بیٹھے۔ کہا شاہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا مولانا آپ عالم دین نائب رسول ہیں، آپ نے پوچھا میں بتاؤں گا، یہ میرا ایک راز ہے، مگر آپ کو بتاؤں گا۔ تو بتایا کیا کہ میرے